السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجد علی راؤ بھائی سوال کرتے ہیں، میرا سوال ہے کہ کیا نماز جنازہ کے موقع پر 3، 5، 7 یعنی طاق عدد میں صفیں بنانا ضروری ہے؟ کسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی جنازے پڑھائے ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا اہتمام کیا ان سب کا ذکر کتب حدیث میں موجود ہے، لیکن ان میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق صفیں بنانے کا حکم دیا ہو، اس کا اہتمام کیا ہو، لوگوں کو تلقین کی ہو، حکم دیا ہو اور ان کو اس بات پر پابند کیا ہو کہ لازمی طور پر ہر صورت میں آپ نے طاق صفیں ہی بنانی ہیں، بلکہ ان کو ان کی سہولت پر چھوڑا۔ اگر کسی جنازے میں 1 صف تھی تو 1 صف تھی، کسی جنازے میں 2 صفیں تھی تو 2 صفیں تھی، 3 تھی، 4 تھی، 5 تھی، 7 تھی، یا جتنی بھی تھیں ان کو ان کے حال پر چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس لیے یہ جو بات ہمارے ہاں مشہور ہے معاشرے میں کہ ضرور طاق صفیں ہونے چاہیے اور جنازے کے اندر لوگ آوازیں لگا کر طاق صفیں بنواتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک صحیح حدیث بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ جنازے کی صفیں 3 ہونی چاہیے یا 5 ہونی چاہیے یا 7 ہونی چاہیے یا طاق ہونی چاہیے یا جفت ہونی چاہیے، کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ جیسے نماز کے اندر کسی بھی نماز کی کسی بھی رکعت کے اندر یا کسی بھی قسم کی نماز، چاہے فرضی ہو، نفلی ہو، عید ہو، جمعہ ہو، کچھ بھی ہو، کسی نماز میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کی طاق صفیں ہوں یا جفت ہوں، اسی طرح اس نماز جنازہ میں بھی یہ پابندی نہیں ہے کہ اس کی طاق ہوں یا جفت ہوں، بلکہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑا گیا ہے۔ جس کے جنازے میں جتنے لوگ آتے ہیں، جتنی جگہ کے حساب سے صفیں بنتی ہیں اتنی صفیں بننی چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ عوام میں بات ویسے ہی مشہور ہے، اللہ جانتا ہے کس نے یہ بات مشہور کر دی ہے اور کہ یہ صفیں طاق کی جائیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے صف بندی کے جو اصول ہیں اور نماز جنازہ کا جو مسنون طریقہ ہے اس میں یہ بات قطعاً شامل ہی نہیں ہے کہ صفیں 3 ہونی چاہیے یا صفیں 5 ہونی چاہیے یا صفیں طاق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔